أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لیں گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ محترم ساتھیو، یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا برہان من ربکم۔ پوری کائنات کے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اے کائنات کے لوگوں، تمہارے پاس میری روشن دلیل آ گئی ہے۔ اس کے اندر بھی اگر اس آیت کے حصے کا جوڑ دیکھا جائے، اس کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی ذات کے ساتھ ہے۔ جتنے انبیاء آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن برہان نہیں کہا۔ برہان کا مطلب ہے مضبوط دلیل، روشن دلیل۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو کیا فرمایا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل آ گئی ہے، روشن دلیل آ گئی ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے، جتنے انبیاء آئے یکے بعد دیگرے دوسرے نبی کے آنے کی توقع ہے، لیکن یہ روشن دلیل سے مراد یہ بھی ہے اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہے تو قیامت نے آنا ہے۔ جس مقصد کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، اب اس مقصد کو کوئی اور ہیلے بہانوں سے نہ ٹالو، اس مقصد کو پورا کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو اور قیامت کی تیاری کر لو۔ آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، اور جس کا ایمان و یقین ٹھیک ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ پاک کی طرف سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر خود ارشاد فرمایا اور خود ہی تبدیلیوں کا ذکر بھی ارشاد فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو حکم اللہ پاک کی طرف سے آ چکا
اب اس حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اب یہاں اللہ پاک نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا آیت سے مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفے کے عطا کی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک کا مویشی معاف فرمایا میری امت تو 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اب موقع ہے کم کروا لو۔ کم ہوتی رہی، آخر میں 5 نمازیں بچی تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تمہاری امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب دیں گے۔ یہ بات ویسے ضمناً آ گئی ہے، اصل جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ تو نماز کے اندر شرط قبلہ بھی ہے۔ اب جو قبلہ ہے اس وقت قبلہ اور تھا، اس وقت قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر قبلہ تبدیل ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے اشکالات کھڑے کر دیے، یہودیوں نے، کہ کبھی کوئی حکم آ رہا ہے کبھی کوئی حکم آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، فرمایا ہم جس حکم کو چاہیں منسوخ کر دیں۔ یہ اختیار اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس ہے، جس حکم کو چاہیں منسوخ کر دیں، او ننسہا یا وہ حکم بھلا دیں، یا پھر نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا اس حکم کی مثل کوئی اور حکم لے آئیں، یا اس حکم کی مثل کوئی اور حکم لے آئیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس حکم کی جگہ کوئی اور حکم، کیا مطلب کہ پہلے حکم کیا تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہے، اس کی جگہ اب دوسرا حکم کیا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اختیار، یہ قبضہ قدرت یہ میرے اختیار میں ہے، میں نے ہی حکم کیا ہے۔ تو پہلے انبیاء جب آتے گئے تو اس وقت تک قیامت نہیں آنی تھی جب تک آخر الزمان پیغمبر نے نہیں آنا تھا۔ تو آخر الزمان پیغمبر آئے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دوبارہ پھر بات رپیٹ کر رہا ہوں،
جتنے انبیاء آتے رہے، جب تک آخر الزمان پیغمبر نہیں آئے، توقع یہ ہوتی تھی کہ ابھی تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب آخری نبی آئے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم برہان من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے وہ دلیل آ چکی ہے۔ اب وہ دلیل آ چکی ہے، اب آخر الزمان پیغمبر آ چکے ہیں، اب اس دین پر محنت کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ کیوں؟ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کس نے آنا ہے؟ اب قیامت نے آنا ہے، قیامت آئے گی، پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہم نے تو دنیا میں جا کر کچھ نہیں کیا۔ فرمایا یہی دین ہے، اب اس دین کے اندر تبدیلی بھی نہیں آئے گی، اس دین کے اندر نہ تبدیلی آئے گی، جو حکم یعنی قرآن مجید دیا ہے آسمانی کتاب، اس میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے قیامت آ سکتی ہے، نہ دین کے اندر تبدیلی آئے گی نہ اس قرآن کے اندر تبدیلی آئے گی۔ فرمایا یہی مضبوط دلیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فرمایا اللہ کی بات مان لیں اور اس کی بات، اللہ کی پناہ کو تلاش کریں، اور ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لپیٹ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور پھر اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، اللہ کی عام شام ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فرمایا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر وقت اپنا اوڑھنا بچھونا اپنے اللہ پہ یقین بنا لیں۔ فرمایا اللہ پاک ان کو اپنی رحمت دامن میں لپیٹ لیتے ہیں، اپنی بارگاہ میں پناہ دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے اللہ پہ یقین کر لیں۔ اس لیے ایک جگہ اور آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑو۔ آخری بات کرنے لگا ہوں لیکن بات قابل غور ہے، سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ لوگ تفرقے میں پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، دوسرا ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، تیسرا ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور ایک قاری صاحب آ جائیں، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں اور ان کو کہیں کہ ادھر ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھو، قبلہ ادھر ہے۔ بڑی عجیب مثال دینے لگا ہوں۔ اب جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس کے لیے یہ کعبہ کا رخ الٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس کے ذہن میں ادھر والا رخ بنا ہوا تھا۔ جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ کعبے والا حکم الٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے لیے ہوا۔ جو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کعبے والا حکم الٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں، حالانکہ یہ الٹے تھے، ان کا عقیدہ الٹ تھا، لیکن بجائے اس کے انہوں نے جو اصلی رخ بتا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا تھا، الٹا وہ لوگ کہہ رہے ہیں یار تفرقہ نہ پاؤ،
بڑے عجیب طریقے سے میں بات سمجھا رہا ہوں، بات بھی آخری ہے لیکن غور سے سمجھو، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے لیکن اس نے اپنا یقین بنایا ہوا ہے کہ منہ تو کرنا ہے مشرق کی طرف، اور ایک اور آیا اس نے کہا منہ تو کرنا ہے شمال کی طرف، ایک اور آیا اس نے کہا منہ تو کرنا ہے جنوب کی طرف۔ اب قاری صاحب آئے، انہوں نے آ کر قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی نماز پڑھنی ہے تو منہ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اب جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، مضبوط دلیل پیش کی، اب یہ جو تینوں کا اعتقاد بنا ہوا تھا، اپنے کعبے بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ کام الٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ان کے لیے الٹ ہوا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ لوگ شاباش دیں قاری صاحب کو کہ آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی، الٹا وہ لوگ کہتے ہیں جی تفرقہ میں مزہ آ گیا۔ بھائی تفرقہ بازی کی بات نہیں کرنی، تفرقہ میں نہ پڑھو۔ اوے عقل کے اندھو، اور یہ تفرقہ نہیں، اصل قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ تفرقے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ جس نے سیدھا راستہ دکھانا تھا اس کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں تفرقہ میں نہ پڑھو، اور اصل میں اس نے تو سیدھا راستہ دکھایا، تم پہلے تفرقے میں پڑے ہوئے تھے۔ این اسی طرح مثال ہے، آج جو بتوں کا پجاری ہے، آج جو قبروں کا پجاری ہے، جس کے اعتقاد غلط راستے پہ غلط یقین بنے ہوئے ہیں، اگر کسی نے آ کر قرآن پاک بیان کر دیا اور کہا کہ وہ یقین اللہ کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے راستے والے نہیں ہیں، ایمان و یقین والے نہیں ہیں، اصل یقین ادھر ہے جدھر قرآن لے کے آ رہا ہے، اب اس کے لیے کیونکہ اس کا یقین پہلے اور بنا ہوا تھا نا، اس کے لیے بات الٹ نظر آئی تو الٹا وہ کھڑو کر کہنے لگا یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ تفرقہ ہے۔ اور تجھے تو شاباش دینی چاہیے تھے کہ اصل راستہ تو نے اب بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل عربی کے اندر رسی کو کہتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی ہنسی مذاق میں کہہ دیتا ہوں اللہ نے آسمان سے کوئی رسی تو کوئی نیچے کوئی نہیں لٹکائے بھی اس کو پکڑ لو، وہ رسی سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا کلام، میرا حکم، جو جو راستہ تمہیں بتاتا ہے اس راستے پہ عمل کرو، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ، یہی تو رسی ہے۔ اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر گزاری جائے، غمی میں کس طرح جانا ہے، خوشی میں کس طرح جانا ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، تو یہی تو اللہ کی رسی ہے۔ باقی اس کے علاوہ خرافات ہیں، اس کے علاوہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ ضلالت ہے، اس کے علاوہ دلدل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ امن و سکون ہے تو سیدھا اللہ کا راستہ ہے جس کو اللہ کا حکم کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔